فوبیا کے کازز کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ایکسپلینیشنز آتی ہیں، جن میں سے پہلی ایکسپلینیشن جے بی واٹسن کی طرف سے آتی ہے۔ جے بی واٹسن نے اپنے 6 ماہ کے چھوٹے بچے لٹل ایلبرٹ کے اوپر پہلے فیئر اور فوبیا انڈیوس کیا اور اس کے بعد فیئر اور فوبیا کو ختم کیا۔ اس طرح سے اس نے یہ بتایا کہ دراصل جو ہیومن برین ہے، اس میں کیپیسٹی ہے کہ یہ چینج ہو سکتا ہے اور ہم اپنی مرضی سے کسی بھی پرسن کے اندر خوف کو انڈکٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس کو خوفزدہ کر بھی سکتے ہیں اور اس کا خوف دور بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم سیکھ سکتے ہیں، خوفزدہ ہونا بھی ہم سیکھتے ہیں اور خوف کو ختم کرنا بھی ہم سیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو اس کا ایکسپیریمنٹ تھا لٹل ایلبرٹ کے ساتھ، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بچپن میں بہت سی ایسی چیزیں اور ایسے واقعات ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں جن کے بارے میں جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس ٹائم پر جو خوف ہمیں لاحق ہوئے تھے وہ ابھی تک ہماری پرسنالٹی کا حصہ ہیں۔ ہم بچپن میں کسی چیز سے ڈرے تھے، ہائٹ سے ڈرے تھے یا پانی سے ڈرے تھے یا پھر سانپوں سے یا اس قسم کی کسی چیز سے ڈرے تھے، اور وہ خوف ہمارے لاشعور میں بیٹھ گیا ہے اور اب ہم اسے جان نہیں چھڑا پا رہے ہیں اور ہم بڑے ہو گئے ہیں، لیکن وہ خوف سٹل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فیئر اور فوبیاز ہیں، اگر یہ آؤٹ آف پرپورشن ہو جاتے ہیں اور اس سے ڈیلی لائف روٹین کے ہمارے کام ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تب ہمیں اس کے علاج کی ضرورت ہوگی۔ جیسے میں نے ایکسپلین کیا، فیئر اینڈ فوبیاز آر irrational fears to the phobic سائن، جس سے خوف کو کم کیا جا سکتا ہے، فیئر اور فوبیاز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ریسرچ اس کی بہت ہی دلچسپ تھی اور بہت اچھی انویسٹیگیشنز سامنے لے کر آئی، بہت سے حقائق سامنے لے کر آئی، لیکن سٹل یہ ہے کہ اس کے اوپر کافی کرٹیسزم ہوا کہ وہ بچے 6 ماہ کے بچے کو آپ نے ڈرانا شروع کیا ہوا ہے۔ جو فیئر اور فوبیاز کی بہت سی تھیراپیز ہمارے سامنے آئیں، ہم اس پر بھی آگے بات کریں گے۔ آج ہم نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ دراصل فیئر اور فوبیاز کیوں پروڈیوس ہوتے ہیں اور ہم خود سے اس چیز سے کیسے نبٹ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری جو ایکسپلینیشن ہمارے پاس آتی ہے وہ یہ ہے کہ دراصل نا جو خوف یا فوبیاز ہیں یہ امیٹیشن کی وجہ سے ہم بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ امیٹیشن کا مطلب ہے کہ بچے یا ہم سب لوگ آبزرو کرتے ہیں کسی دوسرے کو کسی چیز سے خوف زدہ ہوتے ہوئے اور ہم بھی اسی چیز سے خوف کھانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ابھی اس نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا ہوتا۔ بہت سی چیزیں ہم سنتے آتے ہیں اور وہ حقائقات میں ہم تک پہنچتی ہیں، جیسا کہ گاؤں یا دیہاتوں میں نا کئی دفعہ کسی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو جگہ یہاں پر بھوت پریت کا سایہ ہے یا پھر یہ چیز اس طرح سے نقصان کرتی ہے، اور ہم بس سنی سنائی ان حقائقات پر یقین کرتے ہیں اور بالکل اسی چیزوں سے اسی طرح سے خوف زدہ ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جن چیزوں سے ہمارے والدین یا ہمارے بزرگ خوف کھاتے ہیں، کسی بھی گھر کے اندر وہ پیٹرنز موجود ہیں کہ وہ اگر بھوت پریت پر، تعویذ گنڈے پہ اور ان چیزوں پہ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں تو بچے بھی وہی پیٹرن اڈاپٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سے انہی فیئر اور فوبیاز کا وہ بھی شکار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو خوف اور فوبیاز ہیں یہ ہم تک اپنی جو فیملی انوائرمنٹ ہے، جو ہماری گھر کی جو نارمز ہیں ہمارے گھر کے، ہمارے بڑے جس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، جو ان کے خیالات تھے اور نظریات سے، انہی چیزوں سے ہم بھی اسی طرح۔ تیسری ایکسپلینیشن جو ہمارے پاس آتی ہے وہ یہ ہے کہ جینیٹیکلی ہم کئی چیزوں سے جن سے خوف کھانا چاہیے نا، یا کسی نئی چیزوں سے، جو ناول چیزیں ہیں نا، ناول ہوتی ہے کوئی چیز جو بڑی ڈرامیٹک ہے اور ہم اس سے پہلے فیملیئر نہیں ہیں، ہم اس کو پہلے سے نہیں جانتے ہیں، تو غیر مانوس چیزوں سے ہم ہمیشہ تھوڑا سا خوف کھائیں گے، کیونکہ دراصل ہمارے ذہن میں یہ خوف رہتا ہے کہ یہ چیز ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو کسی بھی چیز کے جو اس کے نیگیٹو چیزیں ہیں اس کے اندر، ہمیں اس سے نقصان کی جو پریشانی لاحق ہونے والی ہوتی ہے، ہم اس چیز سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ اس وجہ سے بھی بہت سے فیئر اور فوبیاز ہمیں لاحق ہوتے ہیں تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں۔ تو اپنی حفاظت کے لیے جب ہم ان نون چیزوں سے، غیر مانوس چیزوں سے خوف کھانے لگتے ہیں تو ہمیں ایک طرح سے ہمارے اندر ایک ایموشن پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز سے بچ کے رہنا چاہیے، یہ بھی فوبیا پیدا کرتا ہے۔